اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہاں تاڑے نال نورید فاطمہ، تسی دیکھ رہے ہو ملتان رنگ۔ اج اس خوبصورت علمی، فکری اور روحانی نشست دے اندر کچھ خوشی دا اہتمام ہے، کیونکہ امام علی مقام علیہ السلام سیدنا امام حسین علیہ السلام دے شہزادے سیدنا علی اوسط سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام دا یوم ولادت ہے۔ آج پوری قوم کو، پورے عالم اسلام کو، اور جہاں جہاں یہ ساڈا پروگرام سنیا جا رہا ہے وہاں سب کو مبارکباد۔ قرآن کریم چ اللہ رب الکریم ارشاد فرماندہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ قرآن کہندا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تانوں انہاں دی زندگی دا پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں، وہ زندہ نے، اور وہ اسی طرح مومنین دی مدد فرماندے ہے جس طرح کہ اپنی زندگی دے اندر انہاں دی زندگی دا شعور اللہ رب الکریم نے اپنی قدرت دے خانے دے اندر محفوظ رکھیا، لیکن انہاں دے تصرفات سورۃ الفاتحہ دی روشنی دے وچ جدو اسی کہنے ہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تے اے انعام یافتہ بندے جڑے انبیاء تو بعد خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد صالحین اور متقین دے درجے دے اندر نے، انبیاء تو بعد صدیقین نے، شہداء نے، صالحین نے، یہ تینوں درجے ساڑھے اندر اولیاء کرام دی شکل چ موجود نے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شکل چ تصرف موجود ہے، اہل بیت اطہار دے ائمہ اہل بیت اطہار دی شکل چ تعلیمات ساڑھے کول موجود نے۔ انہاں دا ذکر ساڑیاں مجالس دی زینت ہے، جڑے سید الساجدین نے انہاں دے سجدیاں دی حرارت اج امت محمد یا علی صاحب الصلاۃ محسوس کر دی ہے۔ ایک سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام دی زندگی دا او حصہ جڑا کربلا تو پہلے ہے، دوسرا او حصہ جڑا دوران کربلا ہے، اور تیسرا او حصہ جڑا بعدس کربلا ہے۔ اے اج اس امت کو یاد کرن دی ضرورت ہے انہاں دیاں کیا تعلیمات نے۔ انہاں نے ایک مرد دی عبادت اور ایک عورت اور ایک مقنس دی عبادت کنوں قرار دیتا، او یاد کرن دی ضرورت ہے۔ کوفہ دی تعریف جڑی سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ کوفہ کسی شہر دا نام نہیں بلکہ امت جتھے ظلم نو دیکھ کے خاموش رہے وہ جگہ کوفہ ہے، وہ لوگ کوفی ہیں اور وہ رویہ کوفیانہ ہے۔ اج اسی مجرمانہ اور کوفیانہ خاموشی کو اپنی زندگی دا منافقت دے نام تے مصلحت کہہ کے حصہ بنائی کھڑے ہیں۔ کیا اج ضرورت ہے کہ انہاں دی پیغام اور انہاں دی تعلیمات نو اپنی زندگی شامل کر کے اللہ دے انعام یافتہ بندیاں دی اس روش تے اور اس صراط مستقیم تے چلیا جائے۔ آج ایسے موضوع تے ایسی گفتگو کریں گے۔ ساڈا عنوان سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام دی ہستی، آپ دی حیات اور آپ دی تعلیمات، کیوں علی دے بعد علی نام رکھیا گیا، کیوں کربلا دے میدان چ اس کم سن بچے نو اپنے نال لے کے گئے جدے وچ آپ دے شہزادے سیدنا امام باقر علیہ السلام بھی موجود نے، کیوں آپ بیمار کربلا ہوندیاں ہویاں اللہ دی مشیت دے مطابق تمام عرصہ آپ نے ہتھیار نہیں اٹھائے، امام علی مقام علیہ السلام نے کس طرح آپ نو اپنے تو بعد سالار قافلہ اور امام وقت بنایا، کس طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دے نال آپ نے دفاع اہل بیت، شان اہل بیت دا دفاع فرمایا، کس طرح یزید اور ابن زیاد دے دربار شام دے بازار دے اندر آپ نے خطبے ارشاد فرمائے، پھر کس طرح پورے اس لٹے پھٹے قافلے نو لے کے آپ مدینہ منورہ دے اندر ورود فرمایا، کس طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حاضر ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کربلا دی پوری تاریخ آپ نو ارشاد فرمائی، سنائی اپنے نانا جان کو، کس طرح حتیم آپ نو پہچاندہ، حجر اسود آپ نو پہچان کے آپ دے کس طرح عشق و محبت دے ترانے فرزدق نے گائے۔ آج اسی کوشش کرانگے اس مختصر جئی نشست دے اندر برکت حاصل کر سکیے، انہاں واقعات نو یاد کر کے، آپ دی تعلیمات نو یاد کر کے، اور ایس خوبصورت نشست دے اندر جڑے معزز علماء کرام ساڑی گفتگو شریک ہونگے، انہوں نے اپنا خوبصورت قیمتی وقت عنایت فرمایا، انہوں نے تعارف دی طرف بڑھنے ہیں۔ میرے پہلے مہمان کسی تعارف نے محتاج نہیں، آپ مخدوم محمد شہباز شاہ ہاشمی صاحب، سجادہ نشین نے دربار عالیہ،
حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی رحمہ اللہ دے اور او شخصیت نے او ہستی نے کہ جڑے بر صغیر دے اندر سلسلہ قادریہ دی پہلی خانقاہ آباد کر کے اپنے فیض دا سلسلہ قادریہ اور سہروردیہ سلسلے دے ذریعے اس امت تک 1000 سال تو پہنچا رہے نے. آپ دا بے حد شکریہ. آپ دے نال تشریف فرمانے علامہ محمد طاہر عزیز باروی صاحب. ویسے تے بیرون ملک ہوندے ہیں ناروے اسلامک سینٹر دے اتھے اے جڑا نا انتظام و انصرام سنبھال دے نے. گزشتہ 15 سال تو تعلیم اور تعلم اور درس و تدریس دے شعبے نال وابستہ نے. پاکستان آئے اسی درخواست کی تھی, ساری درخواست تے تشریف لے کے آئے. 2 کتاباں دے مصنف نے, کالم نگار نے, محقق نے, مدرس نے. آپ کا بے حد شکریہ. آپ دے نال بہت ہی خوبصورت نوجوان بلکہ کم سن نوجوان ایک ہونہار طالب علم نے, احمد سجاد ہاشمی اے نعت خوان نے, اور 1 صدی تو انہاں دا پورا گھرانہ نعت گوئی اور نعت خوانی کر رہا ہے. بلکہ اعظم چشتی مرحوم رحمہ اللہ انہاں دے بزرگاں کو اپنے استاد فرمایا. تے بہت ہی خوبصورت پڑھدے کلام آج پروگرام دے اختتام تے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام دی شان چ ہدیہ منقبت پیش فرمان گے. مختوم صاحب تاڑے تو گل دا آغاز کرنی ہے. قرآن کہندا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کریں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. او جڑا بی بی پاک نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید دے دربار چ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ یزید تو ساڈا ذکر اور ساڈی محبت لوکاں دے دلاں تو اور اس کائنات تو ختم نہیں کر سکدا. میں چاہواں گی ایتھوں ہی اپنی گفتگو دا آغاز فرماؤ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے تو میں شکر گزار ہاں تہاڈا کہ تساں این بابرکت ذکر دے وچ سب کو شامل کر کے ساری نجات دا سبب بنے. جزاک اللہ. تساں جڑا فکرہ آکھے نا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, ایک کمال دا فکرہ این واسطے ہے کہ اللہ سے قرآن شریف وچ فرما دیتا ہے انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوثر دے نہر کوثر دا او فیض ہے جڑا قیامت تک نہیں مک سکدا. بے شک بے شک. امام زین العابدین دی ولادت مبارکہ 5 شعبان المعظم سن 38 ہجری دے وچ آپ دی آمد دا ظہور تھیا. امام زین العابدین ایک او استعارہ ہے زندگی دے وچ کہ جڑا پورے معاشرے دے اتے محیط ہے. سبحان اللہ. آپ دی زندگی جڑی ہے وہ آپ دا جمنا, آپ دا بچپن, آپ دا لڑکپن, ساری چیزاں امت واسطے جو جو مصیبتاں مشکلات خوشیاں آمنن وہ آپ نے گزار تے دکھا دیتے. بے شک. میں سمجھدا کہ علی علیہ السلام تو بعد جڑا نام علی رکھا گیا, سبحان اللہ, علی دا نام اللہ سے رکھا آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے حکم دیا. تے کہیں اگر بندے رکھے تو امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے دا نام رکھے. سبحان اللہ. ایسی کہکشاں ہے ستاریاں دی جنہیں خاندان یہ محمد یا علی ہیں. سبحان اللہ. میں سمجھدا ہوں سلسلہ تو ذہب دے وچ پہلا جڑا علی ہے وہ امام زین العابدین ہے. علی اکبر تو بعد وہ میں گزارش ایما سے کر رہا تھا کہ وڈے امام زین العابدین ہیں. آپ امام حسین علیہ السلام نے انہاں دا نام علی رکھا. جلے مولا شہزادہ علی اکبر دی ولادت تھئی تو اتنے سونے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مشابہت ہیں. تو امام حسین علیہ السلام سوچن لگے بھئی میں تو سارے پتراں دا نام علی رکھنے تو علی تو میں پہلے رکھ بیٹھا. سرکار نال مناسبت جو آئی این واسطے انہاں دا نام علی اکبر آپ نے رکھا. ٹھیک. انہاں دا نام علی اوسط تھے گیا. ٹھیک. عمر مبارک دے امام زین العابدین علی اکبر کو وڈے. اچھا. تو این واسطے تریجے صاحبزادہ نام علی اصغر رکھا. ٹھیک. انہاں کو یہ شرف حاصل ہے کہ مولا کائنات دا جڑا خلافت دا دور ہے آخری 2 سال چونکہ گھٹی امام علی علیہ السلام انہوں کو عطا فرمائی امام زین العابدین کو. جی. تے نام بھی ہونا امام حسن علیہ السلام نے علی رکھا. صحیح. سن
40 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਲ ਥਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ठीक, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈनुल आबिदीन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਤਰਬੀਅਤ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ 50 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਹਸਨ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਥਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹ ਆਏ। ठीक, آپ نے این طرح کی زندگی گزاری۔ حضرت ابراہیم بن ادم کا مشہور واقعہ ہے، فرمانے میں ڈٹھا اقبال بڑے وفور جذبات نال پیدل ویندا پیا، تو میں پوچھا کنے ویندا پیا؟ اقبال میں کو آدھے میں زیارت کعبہ تو ویندا پیا، مدینہ شریف تو مکہ شریف۔ ठीक, انہیں پوچھا بھی تیرا زاد سفر کیا ہے؟ تو آپ کا جو جواب ہے نا وہ بڑے قیمتی ہے، سبحان اللہ۔ اور انہیں ذاتی تقوی میرا جو ذات سفر ہے وہ تقوی ہے۔ واہ واہ واہ، تو فرمایا تیرے کوئی سواری کوئی نہیں تو کیوں ویسو؟ آپ فرمائیں میری سواری میرے پیر ہیں۔ ठीक, وہ ایسے ایسے والوں نے پوچھا بھی بال کون ہے؟ انہوں نے کہ یہ علی زین العابدین۔ سبحان اللہ۔ ہوں آپ دے القابات جڑے ہیں وہ اتنے بلند ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ بالکل، میں تہاڈی اجازت نال گفتگو شریک کراں علامہ صاحب نو۔ علامہ صاحب، ثنائے آل محمد کا افتخار ملا، خدا کا شکر یہ اعزاز بار بار ملا، اور عروج و اوج کے سب ممکنہ حوالوں سے نبی کے گھر کو ہر ایک فرد شاہکار ملا۔ کیا ہستیاں نے انہاں دی کیا اسی توصیف اور فضائل بیان کریے، میں سمجھنی ہاں کہ اسی تے کر ہی نہیں سکتے، لیکن چونکہ اس امت نو انہاں دیاں تعلیمات پہنچانیاں مقصود نے، تے کیا انہاں دا ذکر ساڈیاں مجالس چ بار بار نہیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا اور پی ٹی وی سینٹر کا کہ اتنی بابرکت تقریب کا انعقاد ہوا۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اہل بیت کا، تو اس سے خوبصورت اور کیا ہماری ان کے ساتھ جو احسان شناسی کا تعلق ہے یا ہم ان کو یاد کرنے کا تعلق ہے کہ فاضل بریلوی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بے شک۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اس اعتبار سے بھی ایک خاص فضیلت حاصل ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ میں سے جب یزید اپنی کاروائی مکمل کر چکا، ایک کالک اپنے چہرے پہ وہ لے چکا، اس کے بعد اہل بیت کا جتنا نام جتنا کردار حضرت امام زین العابدین اور ان کے چچا زاد حضرت سیدنا امام حسن مصنع کے تھرو یا ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، تو ہمیں ایک اسلام کی ایک روشنی، ایک اس کا احیاء ہے۔ لیکن یہ علامہ صاحب حیات بہت سارے لوگ تو نو جانتے ہے۔ ہی نہیں حضرت حسن المثنیٰ ہے کون۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک کمزوری ہے، یہ کہ ہم اس بات کی طرف یا ذکر کرنے کی طرف یا ذکر سنانے والوں کی طرف کہ یہ دونوں شہزادے کربلا کے عینی شاہد ہیں، بالکل۔ حضرت امام زین العابدین ہوں یا حضرت امام حسن ہوں۔ جب ہم نے خود اقرار کیا کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہونا چاہیے تھا ان کا ذکر لیکن میں اسی انداز تعارف میں۔ دی نسبت نال گل کر رہی سی کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام دے بڑے شہزادے جڑے کہ داماد سن سیدنا امام حسین علیہ السلام دے، ایک کربلا دے میدان چ موجود سی، اے لڑے، اے زخمی ہوئے، اس تو بعد انہاں نو ریسکیو کرن واسطے کوفہ منتقل کیتا گیا، اور بعد چ جڑی حسنی سادات دی جڑی نسبت اور سلسلہ چلیا اور سیدنا حسن المثنیٰ تو چلیا، لیکن اسی انہاں دا تذکرہ بھی اکثر جاندے تک نہیں ہے لوگ کہ وہ ہے کون سی اور کس طرح۔ جی تسی بڑا سونا تعارف فرمایا، اور جہاں تک تعلق ہے امام زین العابدین دی شخصیت دا، تو یعنی آپ دا اس میں گرامی او جس طرح پہلے ذکر ہویا کہ علی رکھیا، اور کتنی عقیدت ہے ایک بیٹے نو اپنے والد نال کہ تینہ شہزادیاں دا نام علی رکھیا۔ اور کیوں رکھیا؟ کیونکہ وہ اس وقت ممبر و محراب نو اکھاڑا بنا کے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم دی ہرزہ سرائیلی استعمال کیتا جاندہ سی، پیڑ ملا، تے او خوارج دا جڑا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میری ہر بیٹی فاطمہ ہوئے گی، میرا ہر بیٹا علی ہوئے گا، اور آپ نے علی ہون دا حق ادا کیتا، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ دا جڑا فیض سی،
یا جو آپ کو امانتہ سن فار ایگزامپل یعنی 14 سالہ بچہ ہے اور 14 سالہ بچہ یزید دے دربار وچ بعد از واقعہ کربلا ایسا نہیں کہ انہوں نے پوری قیامت نہیں دیکھی تے بندہ تے حواس باختہ ہو جاتا اچھا عمر دے اندر تھوڑا اختلاف بھی بعض لوکاں نے کیتا کیونکہ آپ دی شادی بھی اور سیدنا امام باقر علیہ السلام بھی موجود سن جنہاں دی عمر 2 تو 2.5-3 سال عرض کیتی جاندی ہے مورخین دی روشنی چ تے عمر دے اختلاف تو علاوہ اگر اسی دیکھیے تے موجود سی مشیت الہیہ سی کہ بیمار سن انہاں نوں اجازت نہیں ملی. اس موقع تے مختوم صاحب جدوں میں پہنچنی ہاں نا تے میرا کلیجہ چھلنی ہو جاندا ہے کہ او جری جڑا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی اولاد ہے او جری جنوں تربیت دین والے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام اور سیدنا عباس علمدار علیہ السلام ہے جدوں وہ دیکھدا ہے اپنے سامنے کربلا دے واقعات نوں اور وہ بار بار اجازت مانگدے ہے کہ بابا جان مینوں اجازت دیو تے اس وقت پھر مشیت الہیہ دے مطابق آپ دی زندگی دا دفاع ضروری ہے حفاظت ضروری ہے اور اس بے بسی نوں کس طرح آنسواں دی شکل چاپ کیونکہ 6 لوکاں دا گریہ مشہور ہے وہ دے اندر ایک آپ دی ذات ہے. جی آپ ہم پھر بہت آگے نکل گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ اندے کول پہلے کہ اساں اتھوں تک ونجوں میدان کربلا تک تو اساں تھوڑا جہا ذکر کرے سو مولا علی علیہ السلام دا امام زین العابدین دا. آپ کو زین العابدین کیوں آکھا واندا جی آپ کو امام سجاد کیوں آکھا واندا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں جڑے ذکر کرنا انتہائی ضروری ہیں. بسم اللہ. اندے چ یہ ہے امام زین العابدین آپ کو ایما سے آکھا واندا ہے حضور علیہ السلام بشارت فرمائی ہے بے شک مولا حسین علیہ السلام کو کہ توادا ایک بیٹا پیدا تھی سی وہ زین العابدین ہو سی. ایک تو یہ گال ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ قیامت علی نوار آپ دا استقبال اتنا کیتا ہوا سی کہ اللہ سے آکسی سارے بعد اب کھڑے تھی ونجو زین العابدین آنا با. سبحان اللہ. ان دا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نماز نفل دے مصروف ہیں تہجد دے وقت شیطان اسدہے دی شکل لے چایا ٹھیک آپ دی توجہ ہٹاؤن واسطے آپ دے انگوٹھے کو کوشش کی تھی زخمی کرنے دی تو آپ دوتے ذرا بھی توجہ دوجہ پاسے نہ مان سکی. سبحان اللہ. تو اول آواز آئی کہ انت زین العابدین. واہ 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 واہ. آپ کو سجاد کیوں آکھا واندا ہے؟ آپ کو سجاد این واسطے آکھا واندا ہے کہ معمولی تو معمولی نعمت اگر آپ کو عطا تھی ویا تو آپ فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیا. سبحان اللہ. معمولی تو معمولی اذیت تو بچے نہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیا. سبحان اللہ. ہر نعمت دے آون دے ہر نعمت دے ونجن دے مصیبت دے آون دے نوافل اتنی کثرت نال پڑھ دین کہ آپ دا لقب سجاد تھی گیا. اور سجدہ شکر بہت زیادہ ادا فرماندے. وہ سجدہ شکر ادا کرنے دی وجہ کو سید الساجدین آکھا گیا آپ کو. بے شک. زین العابدین آکھا گیا. یہ آپ دی انفرادیت ہے. بے شک. خاندان اہل بیت دے وچ آپ دی یہ جڑی انفرادیت ہے ایندا کوئی صرف آپ ہی بالک ہے کوئی شریک کوئی نہیں. بالکل بالکل. اساں جنہاں دے دس ہے کہ واقعہ کربلا اندر سے اگر تھوڑا جہاں دیکھوں کہ آپ دی جڑی قیادت ملی وہ سن 61 ہجری واقعہ کربلا تو بعد امامت دی قیادت آپ دے سپرد تھی. جی. جڑے مظالم تے مصائب ہیں وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے. ہاں جی. صبر کے کو آدھن سید ایک مختصر تعریف ہے سید سونا سید سخی سید صابر. اس تمام دی تمام تعریف امام زین العابدین دوتے صادق آندی ہے. بے شک بے شک. یہ آپ نے ثابت کر لیتا کہ مصیبت دے اوتے صبر کیویں کریندا ہے. صحیح. جڑے سن 50 ہجری دے وچ امام حسن علیہ السلام دا شہادت تھی اون تو بعد دے جڑے حالات دیکھو قدم قدم دے خاندان نبوت کو پریشان کیتا گیا. بالکل. امام زین العابدین نے ایک دفعہ بڑی مجھے یاد آ گئی گال امام حسین علیہ السلام آپ تکلیف چند بخار آئی امام زین العابدین کو آپ عیادت کرنے واسطے آئے امام حسین علیہ السلام. ٹھیک. آپ نے پوچھا بیٹا کئی شے دی لوڑ ہے؟ آپ نے میں رضینا بالرضا
کہ دعا کرو میں کو اللہ سے دی رضا نصیب تھی پو. سبحان اللہ. تو امام حسین علیہ السلام ایڈے خوش تھے کہ آپ نے اے صرف اور صرف سارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی. سبحان اللہ. جڑے لوگوں کو پوچھا گیا کہ کوئی شاید مدد دی لوڑ ہے تو انہوں نے فرمایا اللہ میرے واسطے کافی ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب اسی یہ ویکھنے ہاں کہ آپ نے جس طرح کوفہ دی مسجد دے اندر بھی خطبہ ارشاد فرمایا, یزید وقت نے اس وقت بھی اپنی فتح دے جشن منائے اور آپ دا تعارف بھی جڑا او لوکاں نوں نہیں کروان دتا جا رہا سی اور نعوذ باللہ باغی کہہ کے متعارف کرایا جا رہا سی. پھر اس وقت آپ دا ارشاد فرمانا جڑا اذان لی مؤذن نو کھڑا کیتا تے فرمایا کہ یزید اے تیرے نانا دا نام ہے کہ میرے نانا دا نام ہے. اس تناظر دے اندر میں اج دے جڑے ساڈے چونکہ اسی تے انہاں دی سیرت نو آئینہ اگر نہیں بنایا تے پھر واقعات برائے واقعات بیان کرن دا فائدہ نہیں کہ اسی اج دے جڑے معاشرے دے اندر دیکھنے ہیں. تسی ماشاءاللہ دنیا پھری ہے کہ مصلحت کوشی, خاموشی, کوفیانہ رویے, منافقت اور جدر دی ہوا او دے نال او جڑا کسی نے کیا سی نا کہ اہل حق جڑے نے وہ چراغ جلاندے اور ہوس پرستوں نے لیکن ہوا کا ساتھ دیا. تے او رویے کس طرح یہ لوگ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام دا سامنا کرن گے جڑے دین نو ویچ کھاندے ہیں. گلی یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بو ذرو دلقے اویسو چادر زہرا. جی دیکھیں, جہاں تک حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت, ان کی مبارک تعلیمات اور جس انداز میں آپ نے حق اور باطل میں فرق کیا, ایک امتیاز کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ اتنا اہم اور روشن کردار ہے کہ کائنات میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اب جہاں پہلے میں تھا جو بات عرض کر رہا تھا کہ یزید نے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہا تو اتنا جاندار جملہ ارشاد فرمایا کہ ہا علمتا, کیا تو اس بات کو نہیں جانتا, ان القتل لنا عادت, کہ دین کی خاطر قتل ہونا ہماری پرانی عادت ہے. واہ واہ واہ. اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَالشَّهَادَةَ لَنَا سَعَادَةٌ, ہم شہادت پہ واویلا نہیں کرتے, ہم اسے سعادت سمجھ کے قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد ایک اگلا آغاز ہے جو آپ کی زندگی کا, وہ میں نے آپ کا بڑا مشہور قول ہے کہ مجھے اتنی تکلیف جو ہے وہ کربلا میں یزیدیوں کے ظلم سے نہیں جو جتنے کوفے کے لوگوں کے خاموش رہنے پر ہے. بالکل بڑا معتبر قول ہے. مجھے یاد ہے مارٹن لوتھن کا ایک بہت بڑا قول ہے. اس نے کہا آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے یہ لفظ کیوں بولا, اس سے زیادہ آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ جہاں لفظ بولنا تھا کیوں نہیں بولا. واہ واہ واہ. یہ زندگی میں بڑا میٹر کرتا ہے, معنی کرتا ہے کہ میری گفتگو جہاں ضروری تھی میں وہاں کیوں نہیں بولا. جیڑی مجرمانہ خاموشی ہے وہ ہر جگہ تے روا نہیں ہے. وہ کسی جگہ تے روا نہیں, مجرمانہ خاموشی تے کسی جگہ تے روا نہیں. حکمت عملی ایک اور چیز ہے, اور یہی ہوا. یعنی خاموشی, میرا پوچھن دا مقصد ہے الگ چیز ہے, مجرمانہ خاموشی الگ چیز ہے. خاموشی جنوں گفتگو دا سب تو قیمتی جوہر کیا گیا کہ اگر 9 حصے دیکھا جائے تو او دے خیر دے او خاموشی چ پوشیدہ نے, ایک حصہ بولن چ, لیکن جڑا ایک حصہ بولن دا ہے نا اتھے ضرور بولنا ہے جتھے بولن دا حق ہے. اور بولا گیا ہے. فار ایگزامپل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ اگر نہ بول دے تو آپ تے شہزادے سن اور مدینے سن, مدینہ طیبہ دی مسند صدارت آپ دے کول سی اور صحابہ کرام موجود. وہی تے کمال سی کہ آپ اگر فرمایا کہ اگر ہون بھی حسین نہ بولیا تو پھر لوگ کی کہنے گے کہ وہ دین کس طرح ساڑھے تک پہنچے, اور دین کا رخ بدل جائے گا. اور سیم وہی صورتحال حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی کہ ہر دور دے مثال دے طور ایک بندہ آپ دے کول آیا اور آ کے کہنے لگا جی ساڑھے واسطے, آپ نے انہوں پوچھا کہ تم قرآن مجید پڑھتے ہو, تو کہنے لگے ساڑھے واسطے تھوڑے قول بھی کافی نے. تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا نہیں, قرآن. تو قرآن بھی پڑھیا کرنا. اس واسطے قرآن میرے نانے نو اللہ نے عطا کیتا, بالکل قرآن میرے نانے واسطے آیا. میں اپنے والد گرامی نو دیکھا میں قرآن پڑھ, انہوں نے ہمیشہ زندگی پڑھتے دیکھا. میں اپنے چچا جان نو دیکھا, بلکہ انہوں نے تے نیزے تے قرآن سنایا اپنے والد گرامی نو دیکھا. پھر آپ نے اتنا خوبصورت جملہ اتنے ارشاد فرمایا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. فرمان لگے کہ اگر ہمیشہ انسان انس محسوس کرتا ہے لوگاں نال, اور فرمایا اگر کائنات مشرق تو لے کے مغرب تک پوری انسانیت ختم ہو جاوے تو زین العابدین پھر بھی نہیں گھبرائے گا. اللہ اکبر. انہیں پوچھا وہ کہیں جو حضور,
ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਖਸ਼ਾਂ ਤਰੀਨ ਬਾਬ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਸੀਰਤ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ آپ نے تعارف ਕਰਵਾਇਆ اور مزے دی بات ہے وہ سیم تعارف آپ نے اپنی زبان اقدس نال اتھے اور حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب وچ وہی تقریباً ملدا جلدا تسی بھی ذکر فرمایا وہ فرزدق دے اشعار دی صورت وچ موجود ہے کہ کس انداز دے وچ. اور پھر اتھے جدوں ایک تو ہے کہ فرزدق عام آدمی نہیں ہے کہ انہیں شاعری کر دیتی کسی دو دے وچ. عرب کہندے نے کہ فرزدق یعنی عرب کے ہاں یہ مقولہ مشہور ہے کہ فرزدق کے نام پہ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ایڈا بڑا جنا ساڑھ نال پیدا کیتا ہے. اب فرزدق نے جب آپ کا اتنا بڑا قصیدہ کہا، وہ پورے اشعار حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں نقل فرمائے، تو اس وقت آپ نے اس کو پھر انعام بھیجا. ہاں سبحان اللہ، کہ یہ تو رکھ. اب فرزدق نے کہا انہیں کہ ساری زندگی بادشاہاں دے قصیدے کہنے یہ کلا کام میں جڑا میں اپنی بخشش واسطے کیتا ہے. اور پھر آپ دا کردار آپ نے فرمایا چلو جو سید نے دے دیتے تو واپسی تے نہیں ہو سکتی، اے بھی رکھ اگے بھی میں ذمہ دار. کیا کہنے. مختوم صاحب پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ میرا عقیدہ واضح کر دیا یہاں فرماندے ہیں، مفتی عشق کا فتویٰ ہے کہ بے نسبت تام یہ نمازیں، یہ وظیفے، یہ سجود اور قیام، روزہ و حج و تسابیح، درود اور سلام، این ممکن ہے نہ مقبول ہو بے حب امام. خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد نبی شرط مسلمانی ہے. اے گل یزیدیاں نو بھی سمجھ نہ آئی، اے گل کوفیاں نو سمجھ نہ آئی، لیکن اے گل اج دے جڑے یزید وقت اور کوفی نے انہاں نو کس طرح سمجھاؤ گے تسی؟ بڑی خوبصورت گال کیتی ہے تساں میڈم. اصل وچ یہ محبت تھی ذکر کرن نال. یہ تساں محفل سجائیے امام زین العابدین دی ذکر کیتے ہوئے ان نال محبت دوبالا تھی سی. سبحان اللہ. ساکو چاہیے یہ ہے اساں زیادہ سے زیادہ محافل ذکر اہل بیت برپا کروں بے شک، تاکہ سارے رگاں دے وچ دیکھو گال مکا دیتی ہے میرے آقا نے کہ منافق تے مومن دی پہچان علی ہے. واہ 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 واہ. جڑا علی دا ذکر کرے سی، جڑا علی دے گھر دا ذکر کرے سی، پتہ لگ گیا سی اے مومن ہے. سبحان اللہ. تو ساکو چاہیے جیویں خواجہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ عشق نبی تے عشق آل نبی اساں حرز جان بڑھا گنوں. اساں تا مجرمانہ گفتگو تساں خاموشی دا ذکر کرنے بیٹھے اساں تا اج تک اہل بیت نال علیہ السلام نہیں سے آکھ سکدے رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کوئی نہیں. ہاں جی. مگر ساری اساں کو علمیت آکھوں کیا آکھوں اساں کو اساں جڑے علیہ السلام آدھے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضرور آکھنا چاہیے کیونکہ اللہ دا حکم ہے. بالکل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. علیہ السلام جڑا تساں آکھسو وہ تمہاری دلی کیفیت آشکار تھی. آپ نے فرمایا علی میرے تے کٹا ہوا درود نہ بھیجو. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٹا ہوا درود کی ہے؟ فرمایا کوئی ہے تے آکھے اللہم صلی علی محمد اور اے نہ آکھے وعلی آل محمد. یہ گل سمجھدے اسے عمل نہیں سکریں دے. نماز ساری نہیں تھی سکتی، نماز نہیں ہوتی. جلال تک میں ادا کتنی خوبصورت گال کی تھی وہ سید محمد ہاشمی صاحب نے. انہوں نے فرمایا کہ جڑی اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات ورکعوا مع الراکعین ایندے کتھیں بھی تو کو ذکر نظر نہ آسی بھئی فضیلت اہل بیت ہے. انہاں قرآنی نقطہ اے بیان کیتے تہاڈا فاسق فاجر ہوے سید تساں اون دے برابر ہی نہیں ویٹھی سکدے کیونکہ وہ زکات نہیں گن سکدا. تساں ولی اللہ ہی وے، تساں مفتی ہی وے، محقق ہی وے، محدث ہی وے، مفسر ہی وے، تہاڈے تو زکات جائز تھی سکدی ہے. فاسق فاجر سید تو زکات جائز نہیں تھی. ہاں جی. یہ ہے سید دی شان. سبحان اللہ. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام نے یہ اپنی زندگی کو این طرح عوام واسطے خیرات کیتے. میں سمجھتا ہے ساری زندگی آپ نے خیرات کیتی ہے. آپ دے غسل دے وقت جنو آپ دی پشت انور تے جڑے بوریاں چکن دے نشانات سے آپ دے غلام نے دسیا کہ کئی گھر جڑا ہے وہ سینکڑوں گھر آپ دی کفالت دے نال پل رہے سن. تساں یہ اندازہ کرو بھی جڑے لے یزید نے سختی کی تھی مروان تے ان دی اولاد دے ہوتے آپ نے پناہ دی تھی مدینہ شریف. آپ مضافات جڑے تشریف گھن گئے تو وہ پناہ واسطے آئے میں یزید کھاندے مک مار دے سی. آپ نے
ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। शिमर ਦਾ ਮਾਰੂਫ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। हाँ जी, कितना बड़ा सब्र है और कितनी बड़ी खैरात है। बहुत। अगर मैं वो शुरू करा तो टाइम मुक वैसी पर इशारतन मैं किया भी जड़ा शिमर कोई माफ़ कर लेगा। हाँ, फरमाया लगदा तुसी पहचानिया नहीं, फरमाया अपने बाप दे कातिल नु कौन भूल सकता है, लेकिन वो तेरा अमल सी है, साडा अमल है। अल्लामा साहब पीर नसीरुद्दीन नसीर ही याद आंदे, फरमांदे अल्लाह अहले बैत पैगंबर के साथ है, इस्लाम का वक़ार इसी घर के साथ है, और आले नबी को ज़ाते नबी से जुदा न जान, हर मौज का वजूद समुंदर के साथ है। आप जुज़्वे बदन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम दी औलाद ने। आप अइम्मा अहले बैत अतहार दे विच देखो सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम तो बाद सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन और चौथे नंबर ते आप दा जिक्र आंदा है। लेकिन इस तो बावजूद इन्नी कुर्बत इन्ना ताल्लुक होने तो बावजूद अज भी जड़ा ना असी कहने जी ए सहाबा तुसी लै जाओ, ए ताडे है, ए साडे अहले बैत ए तुसी लै जाओ, ए ताडे है। अहले सुन्नत दे अंदरों जड़ी मोहब्बत सी कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, उन्होंने किसने दोबारा पैदा करना है। बड़ा एक अलमीया है साढ़े वास्ते कि अज सानू यानी ये लोगों नू दसना पैंदा है कि अगर एक बंदा सहाबा दा जिक्र कर रहा है तो नाल वो सर्टिफिकेट या क्लैरिफिकेशन देगा कि मैं आले बैत दा मुखालिफ नहीं हाँ, वरना साढ़े वास्ते ते नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा और आले बैत ये दोनों ही इस तरह ने कि साढ़े वास्ते इन्हां तो अलावा तीसरा कोई साढ़े कोई पोजीशन असहाबी कन नुजूम च ए भी शामिल है, और दोनों शामिल हैं। और दूसरा असहाबी कन नुजूम अगर सहाबा किराम वास्ते वे ते अपने आले बैत नू हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफीने नूह दी तशबीह दी है। और जेड़े बंदे असीं देहाती लोग हैं, मेरा ताल्लुक इसे इलाके नाल, असीं देखते रहे हैं कि जदों लोग कश्तियां ते सफ़र करते सन, अगर कश्ती ते सफ़र करना है तो सितारे तो बगैर कश्ती ते सफ़र आज भी नहीं हो सकता। कितना खूबसूरत रख के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और दूसरा अहले बैत अतहार नू जेड़े नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खानदान दे अफराद उस वक्त भी मौजूद ने, यानी जिस वक्त सहाबा मौजूद ने और जेड़े आले बैत दे अफराद उस वक्त मौजूद ने, उन्हां नू दोहरा मर्तबा मकाम हासिल है। बेशक आले बैत दी अजमत भी उन्हां वास्ते है ने, और सहाबा किराम सहाबियत दी फजीलत भी उन्हां वास्ते है। और बड़ी खूबसूरती साढ़े कोल जेड़ी अज मौजू है सुखन शख्सियत हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दी मुबारक तुसां जिक्र फरमाया कि जदों आप दा विसाल होया बतन अकदस ते निशानात ने, ये ते सखावत दा ओ आलम है कि जेड़ी मख्फी सी, जेड़ी किसी दे इल्म विच भी नहीं सी, बल्कि गालिबन तबरी ने या किसी जगह ते मैं पढ़िया कि 100 खानदान, 100 खानदान ए मिनिमम भी अगर होवे, एक खानदान दे 3 फर्द होण ते मदीना तैयबा दे विच 300 लोगां दा वाहिद कफील हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उस तो बाद जेड़ा आप दा आलम है ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੇ, ਰਿਆਜ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस नाल। मैं राती इसे पुरान वजह मैं चेक कर रहा था कि कितनी रिवायात ने आप दे कोल ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਹ ਸਿੱਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, यानी ये कोई छोटी चीज नहीं है। उंज यानी इन्ने जुल्म सितम देखन तो बाद इस कदर गिरिया कि आप दिन नु रोज़ा रखदे, पूरी रात नवाफिल अदा फरमांदे, 1000 नफल आप दा मामूल मुबारक सी, इहदे बावजूद जदों खाना और पानी सामने आंदा आप रो पैंदे और ना खाना खा सकते, ना चंद जड़ा ना वो घूंट तो अलावा पानी पी सकते। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्मी खिदमत भी फरमाई, आपने जड़ा रूहानी तज़किया दा अमल सी, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, उस सिलसिले नू भी जारी व सारी फरमाया। उसनु जारी व सारी इस तरह फरमाया कि बल्कि आपने तकमील फरमाई। वाह। और फिर जेड़ी नस्ल नौ दी तरबियत है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ नकल फरमाया आप दे शहजादे हज़रत इमाम बाकिर दे हवाले नाल। और मेरी नज़र तो एक जगह तो आप दा भी ये वाक़या गुजरा वल्लाहु व रसूलुहु, क्योंकि आला हज़रत बहुत सिका ने, लिहाजा मैं उन्हां दे कि आप एक दफ़ा गुस्ल फरमा रहे सन, ठीक इमाम बाकिर गुस्ल फरमाने आपने खादम नू आवाज़ दी कि मेरी जेड़ी फलां चादर या वास्केट ये है, ये जा फलां बंदे नू दे सदके दे तौर ते। ठीक वो जो आप बाहर तशरीफ ले आए, यानी तरबियत साड़ी इंज की थी कि सानू सिखाया कि मामलात किस तरह ने, इन्होंने असी किस तरह अपने आप इंप्लीमेंट करांगे तो कुछ असी कर पावांगे। ठीक
وہ جدوں آپ آیا خادم فرمایا جا دے آ، وہ دے کے واپس آ گیا تو خادم نے عرض کی تھی حضور آپ غسل فرما کے باہر تشریف لے آنی سی مینوں دس دے. فرمایا نہیں میرے اچانک خیال آیا کہ میں صدقہ کراں اور میں کہ انی میں تاخیر نہ کراں صدقے دے وچ کہ ادھر ایسا نہ ہوئے کہ میں ادھر تک جاواں یا میرے ذہن تو گل اتر واہ جاوے. واہ واہ تے یہ تربیت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ دی کہ جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ جے بندے نو بھی امام صاحب نے بھی تربیت دے وچ کوئی کمی نہیں چھوڑی تے وہ باقر بھی ظاہر العلوم محمد باقر العلوم. جی علامہ صاحب تاڑی اجازت نال مخدوم صاحب نو بھی شریک گفتگو کریے. مخدوم صاحب میں جدو وہ واقعہ پڑھنی ہے نا آپ دے شہزادے سیدنا امام باقر علیہ السلام والا کہ وہ سفر چ جا رہے سی اور ایک بھیڑیا سامنے آیا انہیں اپنی آواز چ آپ نو درخواست پیش کی رکن دی. آپ جدو توقف فرمایا تے انہیں اپنے اگلے پیر چک کے سلامی پیش کی تھی پھر اپنی زبان چ کوئی گفتگو کی تھی فریاد کی تھی آپ نے سنی تشفی فرمائی دعا فرمائی وہ چلا گیا. صاحب نے پوچھا کہ اے امام وقت کی کہندا آپ نے فرمایا یہ کہندا سی کہ میری جڑی زچہ ہے میری جڑی مادہ ہے وہ اس وقت زچگی دے عمل چ ہے تے ادھر دی آسانی اور راحت دی دعا فرما دیو. دوسری جڑی دعا ہے نا میں کہنی ہاں اج دا او جڑا علامہ نے فرمایا سی نا دین ملا فی سبیل اللہ فساد او جڑا تفرقہ پانے والا ایک ملا ہے نا او دے واسطے پیغام ہے اس بھیڑیے دا. انہیں فرمایا کہ امام وقت میں فرمایا اس لیے کہہ رہی ہیں کہ او دی گل بڑی ہے بہت بڑی ہے کہ اے امام وقت تسی دعا فرما دیو کہ میری نسل دے اندر اللہ کوئی وہ بچہ پیدا نہ کرے جدی دسترس تاڑی اولاد یا تاڑے چان والیاں تے ہوئے تے بل ہم عدل کیا قرآن پاک دا ہی مفہوم نہیں. بسم اللہ. بد قسمت ہیں وہ لوگ اور میرے خیال میں اس میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو نجس ہے وہ اہل بیت سے دور کر دی گئی ہے. بے شک. بس جو جن کے باطن اچھے نہیں ہیں جڑے اندروں کالے ہیں وہ اہل بیت دے قریب نہیں تھی سکتے. یہ قدرتی ونڈ ہے. اساں انہاں دے نصیب دے اوتے افسوس کر سکتے سے یہ کچھ نہیں کر سکتے. خوب سے باطن ہے انہاں دا یہ کوئی وجہ کوئی نہیں. صحیح. انا للہ و انا الیہ راجعون آکھ سکتے سے جڑا اللہ دے فرمان کو نہیں منیندا. اللہ سید نے فرمائے کہ اے حبیب تسا صرف ہی شے دا معاوضہ طلب کرو کہ قیامت تک میری آل نال محبت کرو. واہ واہ واہ. میں چاہوں گی پروگرام چونکہ کلوزنگ والے پاسے اسی جا رہے ہیں پیغام بھی یہ نال ہی جوڑ کے نوجوان نسل نو تسی خاص طور تے کی پیغام دیو گے؟ میں اپنے الفاظ نہ دساں اے پیغام جڑا امام زین العابدین دا خشیت دا انداز ہے نا سارے صحیفہ سجادیہ ایک ڈاکومنٹ ہے بہت بڑی. واہ بہت ہی خوبصورت. سا کچھ چاہیے کہ اسا اپنے زندگیاں دے شامل کرو. آپ فرمائیں الہی حقق رجائی و آمن خوفی فإن کثرت ذنوبی لا ارجو فیہا الا عفوک. اگو فرمائیں الہی و سیدی آنا اسألک ما لا استحق. میں ادا کمال کر دیتی ہے مولا نے منگن دی کہ مولا میں تیرے کول او شے منگدا پیاں جہدا میں اہل کوئی نہیں. واہ. تو امام زین العابدین اہل کوئی نہ حسن. تو میری گزارش یہ ہے کہ اساں ائمہ کرام دی زندگی کو پڑھوں بالکل تو اودے تے عمل کروں. جی علامہ صاحب پیغام تسی تے خاص طور تے نوجوان نسل دی تربیت واسطے پوری دنیا پھر دے ہو کی دیکھ دے ہو موجودہ رجحانات نو سامنے رکھ دے ہویاں آپ دے زہد و ورع آپ دا تقوی آپ دی سخاوت نو سامنے رکھ دے ہویاں؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے نے ایک دعا سکھائی اور میرا خیال ہے ساڑھے واسطے یہی پیغام ہے کہ وہ جڑی دعا ہے آپ دی بڑی جامع ترین دعا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں دعا نال سانو محبت رکھنی چاہیے ہے. کسی بھی حالت دے وچ کسی بھی کیفیت دے وچ اسی انہاں دعاں تو الگ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی او دے وچ کوئی عافیت ہے. بالکل. ساڈے ایمان ساڈے اسلام دا اے پیغام اور ایمان دا تقاضا ہے کہ حب اہل بیت اور حب صحابہ کرام اور انہوں نے جڑی دعا سکھائی وہ بڑی دعا سی. اج اپنی زندگی دے وچ انہاں چیزاں دی کمی ہے اور رب کو دعا کرنے چاہیے کہ اللہم اغننی اللہم اغننی بالعلم کہ اللہ مینوں اتنا علم عطا فرما میں کسی دا محتاج نہ رہواں. سبحان اللہ. اور وزینی بالحلم علم دے نال حلم بہت بنیادی شے ہے. جے کلا علم ہے اور حلم نہیں تو او دا کوئی فائدہ نہیں. تو فرمایا کہ میرے اس علم نو تو مزین کر دے خوبصورت کر دے حلم دے نال. سبحان اللہ. اور آپ دے حلم سی جس طرح ہاشمی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ بڑے بڑے
آپ نے دشمنوں نو پناہ بھی دیتی، معاف بھی کر دیتا سارا کچھ. اور اگلے جڑے لفظ نے وہ ہے کہ وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، واہ واہ واہ، کہ سبحان اللہ سانو عزت تقوی واسطے، اور یہی عزت دا معیار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اگے جڑی آپ دی زندگی ہے اور چوتھا لفظ اس دعا دا وجملنی بالعافیہ، اللہ میری زندگی نو عفو، درگزر، معافی، شائستگی دے نال تو خوبصورت فرما دے. اللہ ساڈا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر. علامہ صاحب تہاڈی تشریف آوری دا بہت شکریہ. شاہ صاحب تہاڈا بہت شکریہ. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے اور جنیاں خوبصورت گلاں تسی کیتیاں سانو ساریاں نوں دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، کسی نے آکھیا سی کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. شیر خدا دی اولاد، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم دا علم، آپ دا حلم اور آپ دا جڑا اول الاسلام ہونا ہے وہ دی برکت پوری امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ سمیٹ رہی ہے. یہی وہ گھر ہے جڑا باب الحوائج ہے، یہی وہ در ہے کہ جڑا کشتی نوح دی شکل وچ ساڈے لی نجات ہے. ایتھوں ہی سانو زہد، ایتھوں ہی ورا، ایتھوں ہی تقوی، ایتھوں ہی علم، ایتھوں ہی عمل، ایتھوں ہی اخلاص اور ایتھوں ہی سانو عبادات کرن دا سلیقہ اور معاف کرن دا ذوق معلوم ہوندا ہے. تے آپ دے سلام دے او اشعار جڑے آپ نے زندان دے اندر ارشاد فرمائے، اس سے دعا دے نال آج اپنے اس پروگرام دا اختتام کران گی. اور اس تو بعد انشاءاللہ ساڈے بیٹے احمد سجاد ہاشمی ساڈے نال موجود ہے، انہاں کولوں اسی منقبت امام پاک دی بارگاہ چ سناں گے. آپ نے فرمایا ان التیا روح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم اکبادنا مجروحۃ فی سیف ہجر المصطفیٰ طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم. کہ اے باد صبا، اگر تیرا گزر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہو تو میرا سلام اس روضہ پاک پر پہنچا دینا جس میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور انہیں کہنا کہ ہمارے جگر زخمی ہیں، فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے. اور خوش نصیبی ہے اس شہر کے لوگوں کی کہ جو اس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار نور کی خوشبوؤں میں بستے ہیں. فرمایا یا رحمت للعالمین انتا شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم. اے رحمت للعالمین نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گناہ گاروں کے شفیع ہیں، ہمیں قیامت کے دن فضل و شفاعت اور سخاوت کے کرم سے عزت کا تاج پہنائیے. اور آخری شعر چ آپ فرماندے یا رحمت للعالمین، آمین آکھن دا ویلا ہے کہ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکبی والمزدہم. اے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زین العابدین کو سنبھالیے، تے اتھا میں پڑھنی ہے اپنی پوری امت کو سنبھالیے. یا رسول اللہ، آج دے دن جس دن امام پاک دی ولادت دی خوشی تساں جنت اور عرشاں تے منائی جا رہی ہے، ملک پاکستان نو خاص طور تے اور امت محمد یا علیہ صاحب الصلاۃ نو اپنی رحمت للعالمینی دا صدقہ عطا فرما دیو. یا رحمت للعالمین زین العابدین کو سنبھالیے، وہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار، حیرانی اور پریشانی میں ہے. آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی پوری امت کشمیر وچ، فلسطین وچ جگہ جگہ مظالم دا شکار ہے. آج پاکستان دے اندر مختلف صہیونی طاقتاں پنجہ آزمائی کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام دا صدقہ اس امت نو اتحاد، اس امت نو غلبہ اور اس امت نو یکجہتی عطا فرمائے. آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جی بیٹے. میرے عالم مرکز انوار زین العابدین، مہر عالم مرکز انوار
جس کی چشم خون فشاں سے عمر بھر ٹپکا لہو، جس کی چشم خون فشاں سے عمر بھر ٹپکا لہو، وہ غم و آلام گا، وہ غم و آلام کا شاہکار زین العابدین، مہر عالم مرکز ہائے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو نے وہ سما، ہائے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو نے وہ سما، لٹ رہا تھا جب تیرا، لٹ رہا تھا جب تیرا گھر بار زین العابدین، ہائے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو نے وہ سما، ہائے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو نے وہ سما، لٹ رہا تھا جب تیرا گھر بار زین العابدین، مہر عالم مرکز تیرا ایک بے باک خطبہ سن کے شامی رو پڑے، تیرا ایک بے باک خطبہ سن کے شامی رو پڑے، ہل گیا تھا